مجید نازل نہیں کیتا قرآن مجید کو میں رب دی ذات پاک نے سہل نازل کیتے آسان نازل کیتے سارے اصلاف دی خدمت دے اندر کئی شخص نے پوچھ کے دائی دساؤ تو صحیح قرآن مجید مشکل کیوں کہنی قرآن مجید آسان کتاب کیوں ہے حالانکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی ذات مقدس دیتے صحائف نازل کیتے ہیں مگر آج تک کوئی شخص زمین دیتے یہ نہیں نظر دا جنہیں سینے دے اندر صحائف اب بھی موجود ہوئے آج بھی کوئی شخص یہ نظر نہیں آتا جنہیں کو تورات مکمل طور دیتے ہوئے اور قرآن مجید دے علاوہ تورات تا حافظ ہوئے انجیل دا حافظ ہوئے زبور دا حافظ ہوئے پوری دنیا دا اور گلوبل ویلیج دا تسا مطالعہ کرتے دیکھو کئی چاہتے تو کو تورات دا حافظ کہنا مل سی انجیل دا حافظ کہنا مل سی زبور دا حافظ کہنا مل سی مگر میرے خیال میں کوئی محلہ تلاش کرو جہاں حافظ ضرور مل کو سکتا سبحان اللہ کوئی گھر تلاش کرو جہاں حافظ ضرور مل کو سکتا کوئی بستی تلاش کرو جہاں حافظ ضرور مل کو سکتا کریا تلاش کرو جہاں حافظ ضرور مل کو سکتا اگر کوئی محلہ تلاش کرو جہاں حافظ ضرور مل کو سکتا شہرہ دے اندر چلے ونیو حافظ مل کو سکتا بیاں کتابہ دے حافظ کیوں کہنے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا بیاں کتابہ کو میں نبیاں واسطے آسان کی دائی مگر جلے قرآن دی باری ہے یہ نہ میں محمد دی امت واسطے آسان کر چاہتا اللہ رب العزت کی ذات پاک نے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت قرآن میں جناب دے مخالف تقریر کرنا کھڑا تو سا اردو بولانا لئی بیتے میں بالکل خالص سرکی کھڑا بولے نا اور کوشش بھی یہ کچھ کرنے ہیں کہ جتنی دیر تک بندہ لب کشے دا موقع نصیب تھی بنے تو بندہ ہوا بولے جڑی خدا کوئی پسند ہوئے مصطفیٰ کوئی پسند ہوئے شاید کہ میں کوشش کرے نہ کرنا کہ جڑے لفظ سرکی والے ہیں وہ میں اردو تبدیل کر دینے وا تاکہ آسانی تھی بنے مگر نہ کہ میری اپنی ایک ذاتی طور پر مجبوری ہے کہ میری مادری جڑی بولی ہے نا وہ میرے خیال دے سرکی ہے میرے خیال دے جڑے ملتانی ہیں میرے خیال دے یہ بھی زیادہ طریقے نال ہے مگر میرے خیال دے چند دیر واسطے اگر اتفاق ہی کر کے میں بس ہونا تو میرے خیال دے لطف ضرور آسی مزہ ضرور آسی مگر کوشش کرے سا جتنی دیر تک انشاءاللہ آپ حضرات دے سامنے لب کشیدہ موقع نصیب تھی نہ پہ این زبان ہوتے یا قرآن ہوئے یا محمد دا فرمان اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا ذالکل کتاب اے او کتاب ہے جن اندر کئی قسم کا کوئی شک کہے اور قرآن مجید ہے کہ آج بھی جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رب کی ذات پاک نے بھی اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا جڑی لو محفوظ تے کتاب ہے نا میں رب کی ذات نے کو آقا کریم علیہ السلام دے قلب اطہر تے نازل کی تھی اور آقا کریم دے قلب اطہر تے قرآن مجید نازل تھی وہ لگا تا خدا کی ذات پاک نے آقا کریم دے ذات مبارکہ تو پہلے تمام چیزاں کو پوچھا کہ اگر میں رب دی ذات پاک تو آپ کو ایک امانت دیواں کیا تسا میری امانت کو قبول کرے سو تو تمام چیزاں نے رب دی پاک بارگاہ وچ گویا تے عرض کر دے مولا صاحب کیا امانت دے سے اللہ نے فرمایا میں اپنا کلام تواڈے اوتے نازل کرنا چاہتا ہوں تو تمام چیزاں عاجز تھی گئیں اور رب دی پاک بارگاہ وچ اپنا عذر پیش کیتے نے کہ مولا سارے اندر اتنی جرأت نہیں کہ ایسا تیرے قرآن کو برداشت کرے اور تیرے کلام کو ایسا اپنے آپ کے اندر صلاحیت کر چکو اللہ کی ذات پاک نے زمین کو پوچھا کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میرے قرآن کو برداشت کرے تو زمین نے بھی عذر ظاہر کیا مولا میرے اندر اتنی جرأت ہے اللہ کی ذات پاک نے پہاڑ کو پوچھا کیا پہاڑ تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو پہاڑ نے فرمایا مولا میرے اندر بھی اتنی طاقت کہہ دی خدا کی ذات پاک نے کلام مجید نے فرمایا لو انزلنا حاصل قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جلے میں رب اپنی امانت زمین پہاڑ دے اوتے نازل کردہ ارادہ کیتا ہے تمام چیزاں میری پاک بارگاہ عذر ظاہر کیتا فرما میرے اندر اتنی طاقت کہنی کیسا میرے کلام کو برداشت کر سکوں مگر سچے تھی بنا اپنے مصطفیٰ کریم دے کلام تو صدقے تھی وجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک کو اللہ کی ذات پاک میں کئی میں جتنی پاوت طاقت کہنائی کہ میرے کلام کو برداشت کریا اللہ قلب اگر کئی میں جو طاقت ہے تو وہ میرے محمد کرتے ہیں مصطفیٰ کریم کا قلب اطہر ہے اور قرآن مجید کی طاقت کتنی ہے سیدہ حضرت ام المؤمنین اما
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا کریم علیہ السلام کی پہلی ازواج مطہرات ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حرم پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے پہلا نکاح پاک حضرت سیدہ ام المؤمنین اما خدیجۃ الکبریٰ نال کیتا ہے، اور جو آقا کریم نے نکاح پاک کے اندر بیویاں داخل دی چکے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے کلام مجید بے مقام تو ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جڑیاں تواڈیاں گھر والیاں ہیں کہ قیامت تک تواڈے کلمہ پڑھن والیاں دی ماواں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پاک کے اندر وہ وقت حاضر تھیاں جلے تواڈے میرے مصطفیٰ کی ذات پاک غار حرا کے اندر تشریف فرما، اور آقا کی ذات پاک جلے غار حرا کے اندر تشریف فرما تک قرآن کی اجریاں پہلی وہی نازل تھی ہے وہ غار حرا میں تھی ہے، سبحان اللہ۔ مگر قرآن کے ذریعے پہلی آیات بینات وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، جڑے قرآن مجید کی پہلی آیات بینات وہ الف لام میم کہنا ہی، جڑی پہلی قرآن مجید کی آیات بینات وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ایک قرآن مجید یا 5 آیات بینات وہ ہیں جنہاں کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہوتے غار حرا کے اندر نازل ہوئے، سبحان اللہ۔ سرکار کی ذات پاک کی خدمت میں جنہاں پہلے قرآن کی آیات نازل ہوئی وہ اقرا ہے، مگر ترتیب کے اندر ایک کتاب ایک قرآن ایک بات کے اندر ترتیب ہے، چاہے مختلف مقامات دیتے مختلف آیات بینات نازل ہوئی ہیں، مگر جلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نے فرمایا اتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے، اگر آج صحابہ کرام کے ہاتھ میں چلا گیا تو قیامت تک تا آخری انسانی نہ قرآن مجید مستفید کی نہیں دی سکسی، اور قرآن مجید تو استفادہ حاصل کی میں کر سکسی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک نے کوشش کی تھی کئی طریقے نہ میں قرآن کو جمع کرا، خدا تعالیٰ دی ذات پاک دی کرنی ایسی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال 6 مہینے کچھ دنوں کے بعد آپ کا انتقال پر ملال تھی گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات اقدس نے سیدنا حضرت عمر بن خطاب کو سکا، آپ نے فرمایا عمر جل ویلے ابوبکر صدیق کا انتقال تھی ونے اور پردہ کر ونے میرے جسمی جروح پرواز کر ونے میری فوتیدگی دے بعد میرے لاشے کو میرے جسم کو غسل دیوائے، آج جڑے کی وقت میں کپڑے وچ موجود ہاں انہاں کپڑے نال میرے کو لباس میں ملبوس کرائے اور میرے کو کفن دیوائے، اور کفن دے کے میرا جنازہ پڑھائے، جنازہ پڑھاتے میرے کو آقا کریم علیہ السلام نے روضہ اقدس کے اندر گھیرنا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز مبارک کے سامنے گھیرنا ہے، اجل میں آقا کریم علیہ السلام کی دہلیز مبارک کے سامنے آسا میرے لاشے کو میرے جسم کو آقا کریم نے مواجہ شریف کے سامنے رکھا ہے، رکھ کے نبی سے دی خدمت سلام کرائے اور سلام کر کے آقا کریم کی پاک بارگاہ میں عرض کرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈا او پیارا غلام جے ساری زندگی تواڈا ساتھ دیتا ہے اج او تواڈے قرب پاک وچ موجود ہے، اگر آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کی خدمت سلام کرتے اور میرا نظرانہ پیش کرتے آقا کریم کی پاک بارگاہ عقیدہ پیش کرتے صحیح خدمت عرض کرا یا رسول اللہ اگر ہوئے اجازت تاسا تو میرے دے قرب دفناؤں، اے عمر میں ابوبکر صدیق کی تو کو وصیت ہے اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مبارک حجرہ مبارکہ دا دروازہ اگر خود بخود کھول بنے تو میں کو سرکار دے مواجہ شریف دفن کرائے، اگر دروازہ آقا کریم کا نہ کھول سکے اور سرکار دی ذات پاک اجازت نہ دے میں کو کئی عام قبرستان دفن کر دیوائے ہے، میں رب دی پاک محبوب دا غلام جڑے زمین دے ٹکڑے دے راساں میں ابوبکر صدیق دا عقیدہ ہے رب دی رحمتی ہو سی پئی محمد دی نگاہ بھی ہو سی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتقال مبارک کیا، پر ملال کیا با جمال کیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذوات مبارکہ نے آپ دی وصیت نامے دے عمل کیتا، آپ دی مجسمہ مبارک کو آپ دے جسد اقدس کو چاہ کے سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے گھننا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک کو سیدہ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ دی حجر پاک کے آرام فرمائے ہوئے 2 سال 6 مہینے گزر چکے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذوات مبارکہ نے سرکار کی خدمت سلام کیتا،
2 سال دے بعد جماعت اہل سنت دا عقیدہ ہے سنی جڑے مقام تے بیٹھ نبی دی خدمت سلام کرن آقا دی ذات پاک سن دے بھی ہیں تے جواب دے دے بھی ہیں سبحان اللہ سرکار دی ذات پاک نے خود اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرمایا اسماء و صلاۃ اہل محبتی و عارفہم میں مصطفیٰ کریم دا امتی کائنات دے کئی کونے تے بیٹھ سلام پڑھے اسماء او دا درود خود میں محمد سندا سبحان اللہ ہر جنہ غلامہ دا درود نبی خود سنے ہر جنہ دے درود پاک دی سماعت واسطے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد اقدس کو خدا کی ذات پاک اتنا کوئی کبھی علم عطا کرنے میں اور نبی دی ذات پاک کو اللہ اتنا اختیار دے میں میں تانے کو پوچھنا چاہنا وہ کتنا خوش قسمت انسان ہو سی جنہ زمین دے کئی کونے دے درود پاک پڑھتا سی سننا خود آمنہ دا اللہ یہ تانے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت دا عالم ہے نبی سید سنن دا عالم ہے فقط محض صرف سرکار کی ذات پاک نہیں سن سکتے بلکہ اللہ رب العزت پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں اذا وضع فی قبرہ جنن بھی کئی شخص کو زیر زمین دفن کرو تارو بندہ فوت کی بنے دائیا جن کو لبیک آکنے میں جلے دفن کرتے تو سا واپس لوٹ دے وَتَبَ اللَّهَ عَنْوَ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْآنِ آلِهِمْ سرکار کی ذات پاک فرمیندے کو تارے جتیاں دی آہت کو اپنے کرنا نال کبر جو سنتا پیا ہوتا ہے میں صدقے تھی وجہ آقا کریم دے انہا غلام بات ہوں جڑا شخص اپنی کبر دے اندر بیٹھے زندہ لوگوں دی جتیاں دی آہت کو سنتا پیا ہوئے میں مصطفیٰ کریم کی سماعت دے عالم تو کتنا صدقے نہ تھی بننا کائنات میں کئی کونے تو تے آج بھی پڑھن والا کوئی پڑھتا پیا ہوئے سرکار کی ذات پاک فرمائے اسماء پڑھن والے ڈھیروں میں سنن والا کلہ میں محمد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ جسد مبارک آپ دے مواجہ شریف دے سامنے رکھا گیا حضرت عمر بن خطاب نے سرکار کو سلام پیش کی تھا سلام پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ غلام قیمت پر درد ہوتے آ چکے آپ بڑی خدمت بیٹھ کے اجازت بیٹے طلب کریں دیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تینہ کو تاڑے قرب دفنو آقا اگر اجازت ہوئے تو تاڑے روزہ اقدس کے اندر انہاں کی معیت حاصل کروں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہیں 1700 صحابہ کرام مواجہ شریف دے سامنے موجود ہیں تمام صحابہ کرام بچوں اب کئی نے اپنی آنکھ نال ڈٹھا اور انہاں کرنا نال سنا آقا دی ذات پاک نے روزہ مبارک کی جو جواب دیتا اور سرکار کا دروازہ مبارک خود بخود کھول گیا ادو آقا کریم تے دروازہ مبارک کھلن دی دے رہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذوات مبارکہ کو آقا کریم تے قرب پاک کے مدفن کیتا گیا آپ دی قبر مبارک اون جگہ تو تے تیار کی دی گئی جتا نبی سے دی ذات پاک دا روزہ مبارک ہے اور یہ چڑے زمین دے ٹکڑے دے نبی دا روزہ پاک ہے خود سرکار کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا مائے بائنہ بیٹی و منبری روزتم من ریاض الجنہ میں مصطفیٰ کریم دے گھر دی اون دیوار تو رکھ کے منبر تک اور منبر تو رکھ کے اون دیوار تک جتنا زمین دا ٹکڑا ہے جنت ہے آج بھی سیدنا محمد مصطفیٰ بھی جنت ہے نبی دا پہلا غلام صدیق اکبر بھی جنت ہے موجود ہے کیونکہ جڑا جنتی ہوں دے وہ جنت تے وچ رہندے اور جڑا شخص جنتی ہوں دے وہ جنت تے پھل کھاندے جڑا جنتی ہوں دے وہ جنت تا پانی پیندے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی زبان مبارکہ ارشاد فرمیندے کہ جڑے سرکار کی ذات پاک کو ہجرت علی رات اسا مدینہ طیبہ دے اندر روانہ سے غار ثور دے اندر پوچھو سے اجلے آقا دی ذات پاک کو غار ثور دے اندر میں بلہا دیتا ہی میں کو پیاس لگی میں کو ترہ لگی میں سرکار کی خدمت میں آج کہتا یا رسول اللہ پیاس کی وجہ تو میرے ہوٹل تو تے پپڑی بدھی چکی ہے آقا میں کو پانی پلاؤ سرکار کی ذات پاک نے عذر ظاہر نہیں کیتا کہ میں پانی وافر مقدار نال بھر کے کہنا آیا اتنا پانی کہنی اور پانی کی قلت ہے میں تے کو پانی کی میں پلاواں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق فرمیندے غار ثور دے اندر بیٹھے آسے سرکار کی ذات پاک فرمایا کیا تو کو پیاس لگی ہے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور کافی پیاس لگی ہے سرکار کی ذات پاک نے فرمایا غار دے بوئے دے وائن سبحان اللہ آج اتنا ہے کہ پانی دا چشمہ جاری ہے وائن کے پانی پی آؤ حضرت ابوبکر صدیق فرمیندے جلے میں غار دے دروازے تے پہنچا کیا بیٹھے اتھا پتھر دے بچو ہے پانی دا پیارا پیارا چشمہ شفاف تے صاف نکلا پیا ہے میں سیر تھی کے پانی پیتا
رج کے پانی پیتا، پانی پیتے جلے آقا کریم دے قرب پاک کی حاجت دیوں، سرکار کی ذات پاک نے فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا پانی پیا ہے، آپ نے جیا، سرکار کی ذات پاک فرمایا جلا پانی پیتے بے دساؤ یہ پانی کی تھوڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمیندے میں سرکار کی پاک بارگاہ عرض نہ کیتا یا رسول اللہ پانی دا پتھرائی جو نکلتا پیا ہے، کوئی کمال تک ہے نہیں پتھرائی جو دا پانی نکلتا ہوں گے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا اے صدیق اکبر جڑا پانی تساں چک کے ایویں جڑا پانی تساں پی کے ایویں دسو پانی کی تدا ہے میں صحیح دی خدمت عرض کیتا یا رسول اللہ پانی پیتا تا ہے پر پتہ کہنا کی تدا ہے آقا دی ذات پاک نے فرمایا پانی دا ذائقہ کی ہوئی ہے آپ نے فرمایا سونا عرب دی ریاست تے پانی پیتے پر یہ پانی کہنا ہے ملک شام تے پانی پیتے پر یہ پانی کہنا ہے ریگستانہ دے وچوں نکلے ہوئے پانی دے چشمے تے پانی پیتے پر یہ پانی کہنا ہے سرکار کی ذات پاک فرمایا تساں دا سو پانی کی تدائی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں لا علم سرکار کی ذات پاک فرمایا اے صدیق جلے تو کو لگی ہے پیاس اللہ کی ذات پاک نے جنت فرشتیاں کو حکم دیتے جلدی کرو جنت کی ایک نہر کا رخ چکرو غار سائے کی طرف سیدنا صدیق اکبر راہ پہاڑا میں جب پانی پیوے جنت مگر صدقے کی وجہ یا رسول اللہ یا علی یہ وجہ واسطے اللہ رب العزت پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین خدا کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جنن جہنمی جہنم وچ بیٹھے ہو سن اور جنتیاں کو دیکھ سن جہنمی جہنم وچ بیٹھ کے جنتیاں دا مشاہدہ کرے سن اور جنتیاں کو اپنی آنکھ نال دیکھ سن آنکھ نال دیکھتے انہاں کو آنکھ سن ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین جہنمی آنکھ سے جنتیاں کو ایویں کرو ان افیدو علینا من الماء سکو پیاس کا دی لگیے جنت تا پانی ساڑھے تے انڈے لو اسا پانی پیمنا چاہنے ہیں او مما رزقکم اللہ سکو بھوک کا دی لگیے سکو کوئی لقمہ دو اسا رزق ہمنا چاہنے ہیں اگو ایمان والے ایک جواب دے سن قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین کافرہ دیتے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے جنت تا پانی بھی حرام قرار دیتے جنت تا رزق بھی حرام قرار دیتے جڑا کافر ہو سی نہ جنت تا پانی پی سکتے نہ جنت تا رزق کھا سکتے نہ جنت تا پھل کھا سکتے نہ جنت دی ہوا جھک سکتے نہ ہی جنت دی ہوا تے چھوڑ کے ان کافر کو لگ سکتے اللہ دا اعلان قرآن کریں دے کہ جڑا جنتی ہو سی جنت تے پھل بھی کھا سی جنت تا پانی بھی پی سی صدیق اکبر دی عظمت کو سب سلام پیش کرا راندہ زمین دے وچ ودائی مگر پانی جنت دے خود ودا پیدا مگر صدقے تھی وجہ اے جوان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر کوشش کی دی آئی کہ میں اللہ دے قرآن کو محفوظ کرا صحابہ کرام دا قرآن مجید نہ لگاؤ کیا آئی قرآن مجید نہ محبت کیا آئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زبان دے مبارکہ فرمیدے جو ہی آقا کریم دے قلب اطہر دے قرآن مجید واقع تھی دائی آپ قرآن مجید نازل تھی دائی اسا قرآن مجید دی آیات بینات کو حفظ کریں دے آسے اسا قرآن مجید دی آیات بینات کو یاد کریں دے آسے جب تک ساکو قرآن مجید دے معانی مطالب قرآن مجید دا سیاق قرآن مجید دا سباق قرآن مجید دی تشریحات قرآن مجید دی تفسیر اور قرآن مجید دے نکات کو آگاہی نہ ملیا ان وقت تک سرکار دی ذات پاک ساکو اگر قرآن مجید دا درس نہ دے دیا سرکار کی ذات پاک پہلے آیات بینات کو یاد کر لیں دیا آج بھی سارا بچہ معاشرے کے اندر 25 سال دا بچہ ہے 30 سال دا بچہ ہے ایک قرآن مجید دی آیات بینات تا آندی ہے مگر ترجمے تو نہ واقف ہے آیات بینات تا آندی ہے مگر ترجمے تو نہ بلتے نہ آشنا ہے انہی بچے کو پوچھ گنو نساؤ تسائی کہ تسا 13 سال مدرسے کے اندر کیا پڑھا کیا تسا صرف لفظ یاد کیتے کیا صرف تسا آیات بینات کی تلاوت کی تھی
بتاتا ہوئے اگر محلے دے وچ اگر کوئی گلی وچ اگر کوئی قریا وچ اگر کوئی شہر وچ کئی عیسائی دا سامنا تھی ونے کئی ہندو دا سامنا تھی ونے کئی پادری دا سامنا تھی ونے اساں انہاں دے سامنے سینہ سپر کر دے آیات پڑھ بھی سکتے ہیں ترجمہ لسا بھی سکتے ہیں اور ترجمہ کڈن دسے سو جنہاں اساں علماء نال اپنی محبت رکھسوں کڈن ساکو ترجمے پکسن جنہیں علماء دے قدمہ اچ باسوں جنہیں اساتذہ نظام دی خدمت اچ باسوں زانوے تلمس کرتے باسوں گوڑے ٹیک دے باسوں بل ساکو قرآن مجید دے معانی دا پتہ چل سی قرآن مجید دے مطالب دا پتہ چل سی قرآن مجید دے خزان دا پتہ چل سی قرآن مجید دی آیات دے بینات دا علم دی سی مگر کائنات اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جی اگر میں رب دی ذات پاک کئی کو پسند کرنا چاہما تا انہی زبان دے ہوتے یا قرآن یاد چکر وینا یا محمد دا درود چکر مگر صدقے کی بنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی زبان دے مبارکہ دوں حضرت سیدنا علی جن مرتضیٰ دی خدمت کے اندر کئی شخص عرض کی تھا حضور خدا پیار کے دنال کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پاک اگر کہیں نال پیار کرنا چاہتے ہیں نا اللہ کو بندے کی زبان دیتے قرآن کی تلاوت شروع کرا دے